نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج دوبارہ بیٹھے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین۔ اچھا، الدرس الاول ہم نے ریویژن شروع کی تھی اور اس پہ بہت ہم ٹائم لگا رہے ہیں اور لگائیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ہی اہم درس ہے یہ، اور جب یہ پکا ہو جائے گا تو بہت زیادہ ہمیں انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا اس میں الاعراب والبناء کے جو اور فی الاسماء، الاعراب والبناء یعنی معرب ہونا، یعنی کہ چینج ہو سکنا اور نہ چینج ہو سکنا، اعراب جو چینج ہو سکتے ہیں اور جو بنا جو چینج نہیں ہوتے، تو یہ کس میں؟ ابھی ہم اسماء میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤنز میں، اور پھر ہم ورڈز میں بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم اسماء میں پڑھیں، پہلا حصہ اس کا اسم کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھی تھی ڈیفینیشن کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، ٹھیک، اور فالمعرب، بس جو معرب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں تبدیلی آ جائے، ما تغیر آخرہ، جس کے آخر میں تبدیلی آ جائے کسی عامل کی وجہ سے، رائٹ، اس تبدیلی کی کوئی وجہ ہو، کسی وجہ سے اس کی حرکت یا اس کی سچویشن، اس کی حالت بدل جائے، وہ معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معرب اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یعنی مرفوع ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ مرفوع ہے جاء المدرس، ٹھیک ہے، اور کوئک ریویژن میں مجھے کوئی بتا دے کہ مدرسو یہاں پہ کیا ہے؟ سمیہ آپ بتائیں گی؟ جاء المدرس، اس کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، مدرس کیا ہے یہاں پہ؟ جی سمیہ۔ ہما آپ بتا دیں۔ تو ٹیچر جی نائلہ لیٹ کیوں ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جی جی مدرس تو مدرس فعل ماضی ہے، فاعل ہے، فاعل ہونے کی ہاں، فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ جاء المدرس، مدرس آیا، تو چونکہ مدرس یہاں پہ فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کون پڑھے گا؟ خود ہی کوئی آ جائے فٹافٹ، والنٹیئر، ٹائم نہ ویسٹ ہو تاکہ۔ جی نوشین۔ سالت المدرسہ، جی دوبارہ پڑھیں اس کو، دوبارہ پڑھیں پہلے لفظ کو۔ سألت مدرسہ، اوکے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سألت مدرسہ، التا اس ایک مذکر نے سوال کیا۔ نو نو نو، سألتا، فعلتا کے وزن پہ پڑھ رہی ہیں آپ اس کو۔ اور تم ایک مذکر نے جی تم ایک مذکر نے سوال جی کیا جی تم استاد نے سے۔ پوچھا، سال ہاں فاعل ہے، ہاں ہاں، سألتا، ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ فاعل کا ہوتا ہے، جیسے وہ تاؤل فاعل کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو سألتا فعلتا کے وزن پہ تو نے پوچھا، تو نے سوال کیا، مذکر کو کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ مدرسہ، مدرس سے، تو نے مدرس سے سوال کیا، جی تو مدرس یہ مفعول کے طور پہ آیا ہے یا منصوب ہے، اور اسم جی مفعول کے طور پہ آیا ہے۔ بالکل، تو مدرس چونکہ یہاں مفعول کے طور پر آیا ہے اس لیے منصوب ہے، ٹھیک۔ سلمتو، جی اگلا کون پڑھے گا؟ جی سلمت علی المدرسی، میں نے سلام کیا مدرسی، مدرس کو۔ تو یہاں پہ مدرس کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہے، کس مضاف وجہ الیہ سے؟ ہونے کی، حروف جارہ کی وجہ سے، اعلیٰ ہاں کی وجہ سے، ہاں، اعلیٰ علی کی وجہ سے، المدرسی۔ ہاں یہ حرف جر آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ لفظ تو ایک ہی ہے، مدرس ایک ہی لفظ ہے، لیکن کبھی مدرسو آ رہا ہے، کبھی مدرسہ آ رہا ہے، کبھی مدرسی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بھی آخر میں تبدیلی آئے وہ معرب ہوگا۔ تو یہ مرفوع، معرب جو ہے وہ مرفوع ہو سکتے ہیں، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے۔
اور مبنی کیا ہے؟ والمبنی ما لا یتغیر آخرہ، کہ جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، بسبب العامل، کسی عامل کی وجہ سے. عامل تو وہی ہوگا جو عامل یہاں پہ تھا. یہاں پہ عامل کیا تھا؟ جاء عامل تھا، سألت عامل تھا، یعنی یہ فعل تھا نا، تو اس فعل کی وجہ سے یہ فاعل بنا، تو یہ حالت رفع میں ہے. تو یہ میں نے پوچھا، تو یہ اس کی وجہ سے یہ مفعول بنا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہو فاعل مفعول کسی حالت، یعنی کوئی حرف جر آ جائے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی فاعل پیچھے کوئی بھی عامل ہو، یہ چینج نہیں ہوں گے، تو وہ مبنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھی ان کو کیا کہتے ہیں کہ جا الائی، وہ سارے لوگ آئے. تو اب یہ ہمیں حالت رفع میں نظر تو نہیں آ رہا، جی تو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے فی محل رفعی، محل رفع، یعنی اس کی جو جگہ ہے نا وہ رفع ہے. جگہ سے وہ مطلب ہے کہ یہ ایز اے فاعل آ رہا ہے، اور فاعل کا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل کی، ہاں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ فاعل ہی ہے، فاعل کی جگہ پر ہی ہے. تو اس لیے ہم، لیکن چونکہ نظر نہیں آ رہا نا اس طرح سے، تو ہم کہیں گے فی محل رفع. ٹھیک ہو گیا. جی اور باقی ساری مثالیں بھی اسی طرح سے ہیں کہ سألت ہؤلاء، تو نے ان سب لوگوں سے پوچھا، تو وہ فی محل نصب ہے. سلمت علی ہؤلاء، میں نے ان سب کو سلام کیا، تو وہ محل جر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، معرب اور مبنی اسماء میں سے سارے اسماء معرب ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی جو ہے وہ معرب ہوتی ہے، میجورٹی معرب ہوتی ہے اسماء کی، سوائے کچھ کیٹیگریز کے. یہ جو کچھ کیٹیگریز ہیں یہ مبنی کیٹیگریز ہیں، زیادہ معرب ہوتے ہیں لیکن کچھ مبنی ہے. اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے. جی فٹافٹ کون آئے گا؟ بس ایک ایک دفعہ پڑھتے جائیں، بس ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے. جی میں آ گئی، میں اپنا جی اکاؤنٹ سمیہ. چینج کر لی. اچھا سمیہ، ٹھیک ہے. ہاں تو پہلی مبنی کیا کیٹیگری ہے؟ ضمائر، جو حالت رفع کے ضمائر. ہاں جی، جو ڈیٹیچ ہو کے آتے ہیں نا، الگ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ بھی کہتے ہیں ان کو. وہ سارے ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ اگلی کیٹیگری ہے ضمائر، وہ والے ضمائر جو نصب کے ضمائر ہوتے ہیں، یعنی اچھا جو فعل کے بلکہ ساتھ. ہاں آئی ایم سوری، صرف حالت رفع کے نہیں، حالت نصب کے بھی. رائیتہ ہمیشہ ہو ہی ہوتا ہے نا، ہی ہاں تو نہیں جی ہوتا کبھی، ہے نا. ہاں تو ضمائر سارے ہی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے حالت رفع کے ہوں، نصب کے ہوں، جر کے ہوں. ٹھیک جی. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری؟ دوسری کیٹیگری اس میں اشارہ جو ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. جی. سوائے سوائے جو پھر مثنیٰ کے جو ہوتے ہیں نا، ہاں حذانی اور ہاتانی وغیرہ. جی. ہاں، تثنیہ والے جو ہے نا وہ معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اور اسماء موصولہ بھی جو ہے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے جو تثنیہ والے ہوتے ہیں، جو مثنیٰ والے ہوتے ہیں، ان وہ کے معرب ہوتے ہیں. جی. ان کے علاوہ واحد و ٹھیک ہے، جمع آگے چلیں. اسماء استفہام بھی. جی. جی اور اس مطلب میں سے بھی میں نے بتایا تھا کہ زیادہ تر ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی یہ جی چینج، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چینج بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں جن کی مثالیں دی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، یہ بھی مبنی ہیں. جی. ٹھیک ہے، آگے. جیسے بعض ضرور بھی جو ہے، بعض میں اس میں ذکر ہے جس میں سے ایک آدھ جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، مطلب اس کے ہاں علاوہ جو ہے یہ ضرور جو بھی یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ہاں، جیسے اذا اور ظروف کیا ہوتے ہیں، ذرا بتائیں گی سمیہ؟ جی جو زمانہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے ظرف زمان یا بھی زمانہ ظاہر کرتے ہیں، یا پھر ظرف مکان. ظرف مکان کیا ظاہر کرتے ہیں؟ جگہ کہ کام فعل کی جگہ یا فعل کا زمانہ ظاہر کرتے ہیں. جی بالکل. تو جو بعض ظروف ہیں، جیسے فار ایگزامپل قبلہ ہے نا، جی قبل جی کا جی مطلب پہلے، تو یہ زمانہ ظاہر کرے نا، پہلے کام ہوا کے بعد میں وہ زمانہ. تو کبھی کبھی قبلہ بھی آتا ہے، کبھی کبھی قبلو بھی آتا ہے، من قبلی بھی آتا ہے، رائٹ. تو وہ دیکھیں وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ معرب ہے. ٹھیک، تو اس ظروف میں سے بعض جو ہیں وہ مبنی ہیں اور بعض معرب ہیں. ٹھیک، جی. آگے. جی اس میں افعال، جیسے یہ اس میں ذکر ہے آمین، اوف، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک ہی حالت میں، سیم ایک ہی حالت میں رہتے بالکل ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، نیکسٹ. جو اعداد مرکب، یعنی مرکب اعداد جو ہوتے ہیں، یعنی مرکب وہ اعداد بھی کا مطلب جیسے جو پیر میں بنے ہوئے ہیں، جیسے احد جو دو، عشر. ہاں ہاں بالکل، جس میں دو الفاظ آ کے وہ مطلب وہ بن رہے ہیں، جیسے احد عشرہ. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی ابھی فی الحال ہم نے یہی دیکھ لیا کہ مرکب اعداد. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ
بعد میں جائیں گے. ٹھیک, اس میں سے جو تسنیہ والا ہے نا وہ معرب ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ہم نے بات کی تھی. صحیح, ٹھیک ہو گیا. چلیں, بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ سمیہ. آگے علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ, یہ اس کے بارے میں کون بتائے گا, کیا ہے یہ جو علامتیں ہیں نا اعراب کی؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ بس چینج آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چینج کس چیز کا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی وجہ سے کہ اگر وہ حرکات کا چینج ہے پھر اس کو کیا کہیں گے, اور اگر وہ حروف کا چینج ہے, چینج آئے تو وہ معرب ہے. ٹھیک, اگر وہ حروف کا چینج ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اور اگر وہ حرکات کا چینج ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں. جی کون بتائے گا, شاباش جلدی سے آ جائیں. جو حرکات کا چینج ہے وہ اصلیہ ہے اور جو حروف سے چینج ہوں گے وہ فرعیہ ہے. بالکل. جیسے فتحہ دما کسرہ یہ چینج ہوگا تو یہ ہاں, اصلی اعراب ہے. اور اس میں بھی سادیا ایک تو دیکھیں حرکات کا چینج. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہ جو رفع کی علامت ہے وہ ہمیشہ ضمہ ہے, لیکن اگر کہیں کچھ اور ہے تو پھر وہ بھی فرعی ہو جائے گا, ہے نا. تو جی اصلی جی جو بالکل. علامتیں ہیں وہ یہ 3 ہیں. رائٹ, وہ بولنا ذرا کیا کیا ہے, کس کی علامت کیا ہے. جو فاعل ہوگا اس کی فتحہ ہوگی. حالت رفع یہ کہہ بولنا دیں کیونکہ صرف فاعل رفع نہیں حالت ہوگا, رفع. خبر بھی اگر کوئی اسم خبر کے طور پر آ رہا ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوگا, ہے نا. تو صرف فاعل نہیں ہم کہیں گے. ہاں, تو حالت رفع اور کی جو فتحہ علامت کیا ہے, ضمہ. ٹھیک, ضمہ. اور فتحہ کی علامت نصب اور کیا کسرہ کی جو نصب ہے کی وہ علامت فتحہ, فتح کی فتحہ. علامت صحیح نصب نہیں, نصب کی اچھا علامت صحیح فتحہ. صحیح. اور جر کی جو ہے وہ کسرہ, ہاں یہ صحیح. علامت جری کسرہ ہوں کی. جی. ہوں تو یہ 3 جو ہے یہ اصلی علامات ہیں. ٹھیک, ان کے علاوہ ہم دیکھیں کہ حالت نصب میں ہے لیکن کسرہ آ رہا ہے تو وہ پھر اصلی علامت نہیں ہوگی. ٹھیک, اصلی یہ ہیں وَهُنَاكَ علامت اخرى, یہ تو اصلی علامات ہوگی 3, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ دوسری علامات بھی ہوتی ہیں جو فرعی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ وہی فی الانواع, اور وہ اس طرح کی ہو سکتی ہیں, ان کیٹیگریز کی ہو سکتی ہیں. بارک اللہ فی کی سادیہ. جی اور کوئی آئے فٹافٹ, شاباش. نام میں نہیں لے رہی کہ بس مجھے پتا نہیں ہے, لیکن پلیز کوئی اور آئے. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں جویریہ؟ الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. جی بتائیے ذرا فرعی علامتیں کون کون سی ہیں, کس طرح سے کس طرح ظاہر ہوتی ہیں. جی, ایک جمع مؤنث سالم میں میری آواز بہت بھاری سی ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں. پتہ نہیں تھا ٹائمنگز 9 o'clock چینج ہو گئے, پہلے 10 o'clock کا تھا نا, ہاں تو وہ ہاں موبائل صحیح. میں لگایا تھا. ابھی ایسے ہی موبائل پہ ہاتھ پڑا تو شادیہ کا میسج آیا. یہ پہلی کلاس ہے آج ہماری 9 o'clock. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہاں. چلیں. اچھا, یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کی جو علامت ہے وہ جمع فرعی ہوگی, ہاں ہاں, ہے کس نا, میں, کیونکہ اس میں یہ صرف 2 حالتیں حالت چینج ہوئی نصب ہیں. میں, حالت حالت نصب میں. نصب میں, ہاں, حالت نصب اور جو حالت جر ہوتی ہے اس میں پھر ایک ہی حالت رہتی ہے اس کی, تو ہاں اس کو پھر فرعیہ میں کاؤنٹ کریں گے. ہاں, یعنی اگر میں آپ کو اس طرح سے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں کہ جو جمع مؤنث سالم ہے نا, دیکھیں اگر حالت رفع میں ہوگا نا جمع مؤنث سالم, وہ تو اصلی ہی ہوگی کیونکہ وہ ضمہ سے ہی نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جر میں بھی علامت جر جو ہوگی وہ کسرہ سے نظر آ رہی ہوگی, لیکن ڈفرنس کہاں ہوگا کہ نصب میں بھی یہ کسرہ سے ہی نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے جو علامت نصب ہے نا اس کی وہ فرعی ہے. Got it? بالکل صحیح. جی, یعنی جو رفع کی علامت ہے وہ بھی اصلی ہوگی کہ ضمہ سے ہی نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک, اور جو کسرہ کی ہوگی وہ بھی کسرہ ہی نظر آ رہی ہوگی, حالت جر جو ہوگی. ٹھیک, لیکن ڈفرنس کہاں پہ ہوگا کہ جو علامت نصب تو اصل میں فتحہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگی, تو وہ فرعی ہوگی. حالت نصب میں بھی جمع مؤنث سالم ہمیں وہ کسرہ کے ساتھ نظر آتا ہے, تو یہ اس کی علامت پھر علامت فرعی ہے. ٹھیک ہے, آگے اور پھر دوسری ہے کیٹیگری. الممنوع من الصرف, یعنی یہ بھی وہ اسم ہوتے ہیں, اس میں نا انہوں نے بتایا تھا کہ
کہ ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ اس طرح سے آ رہی تھی نا بالکل. نجمہ, ان ہاں کے ہاں کچھ اسباب نہیں ہوتے ہیں جو کہ اسباب اس جو کو بھی ہوں اس کو جویریہ, تینوں حالتوں میں نہیں جانے دیتے ہیں. ہاں 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 جی. ہاں اسباب جو بھی ہو اس ممنوع من الصرف ہونے کے, ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے یہاں پہ. ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ فرعی کب ہوتی ہیں, یعنی کس کس کے فرعی علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے ممنوع من الصرف کا ایک اور نام کیا ہے, سمپل ایزی نام کیا بولیں اس کو, غیر منصرف. ٹھیک ہے, ہاں تو غیر منصرف میں جو علامت جر ہوگی نا وہ بھی فرعی ہوگی, کیونکہ علامت جر اصلی کیا ہوتی ہے, کسرہ. رائٹ, کسرہ ہوتی ہے. ہاں علامت جر اصلی, یہ ہم نے اصلی پڑھی ہے نا, یہ اصلی ہیں. ٹھیک, ہاں تو علامت جر اصلی کیا ہوتی ہے, کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک, لیکن غیر منصرف میں کسرہ چونکہ آتا ہی نہیں, تو جو علامت جر ہوگی نا وہ پھر فتحہ سے نظر آ رہی ہوگی جو کہ فرعی ہوگی. جی, جیسے ابراہیم ابراہیم. ہاں ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم اس کو کہیں گے کہ غیر منصرف ٹیچر اسماء کی حالت جو علامت جر ہے وہ فرعی ہوگی. ٹھیک, ٹیچر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو عبرانی الفاظ ہے یعنی کہ غیر عربی الفاظ ہے نا, جی جی وہ ہوتے ہیں جو جی بالکل, ہاں جی کی علامت جر بالکل, جیسے جویریہ نے کہا نا بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں اس کی, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں غیر منصرف ہونے کے. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ عبرانی نیم جو ہیں, جو غیر عربی نیم ہے, وہ غیر منصرف ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری وجوہات میں سے کوئی پتہ نہیں 12-15 وجوہات ہیں جس وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں سے ایک ہے, وہ اس کو ہم پھر کبھی الگ سے ڈسکس کر لیں گے اس کی غیر منصرف کو ڈیٹیل میں. لیکن ابھی ہمارا ٹاپک صرف یہ ہے کہ وہ جو اگر یہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں آئیں, ٹھیک, تو ان کی اس وقت جو ہوگی نا علامت, وہ اصلی نہیں ہوگی, وہ فرعی ہوگی. یہ بات ابھی ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے. اگزامپل کرنی ہے, ہاں کر لیں. اصل میں تو یہ ہو گیا تھا سارا ہے نا پچھلی کلاس میں, لیکن اچھا ہاں آپ تو نہیں تھی, یہ سارا ہم نے بہت ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں کیا تھا. بس ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ بس گزرتے ہوئے جائیں. جی ریوائز کر رہے ہیں اس کو. ہاں بالکل, ہاں, اور کیونکہ ریویژن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بار بار کرنے سے چیزیں پکی ہوں گی انشاءاللہ. بالکل, جی جی جی. اچھا, پھر اور اسماء خمسہ ہیں, تو مثال بتائی نہیں, کہہ رہی ہے مثال کر لیں گا, پھر بتائی بھی نہیں. ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. یہ والی مثال لکھی ہوئی ہے نا, یہی پڑھ دیں. ٹھیک ہے, اذهب الى فرعون, کہ الہ کی وجہ سے, الہ کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے تھا, فرعونی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہاں فرعی ہے تو یہ چینج نہیں ہاں ہوگا, حالت جر میں بالکل, نہیں جائے گا. ہاں فرعون یہاں پہ حالت جر میں ہے. ٹھیک, کیوں, حالت جر, پیچھے حرف جر ہے, جی بالکل بالکل. لیکن یہ نی نہیں ہے, کیونکہ حالت جر کی اصلی علامت کیا ہے, کسرہ, تو وہ اصلی علامت تو نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ فرعی علامت ہے پھر. جی بالکل. اور 6 انبیاء کے نام کے علاوہ پڑھا کے بھی رٹ گیا, 6 انبیاء کے نام کے علاوہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس یہ میں پڑھا فرعون کا پڑھا نام کے بھی ہی رٹتا ہے جویریہ, پڑھا کے ہی رٹتا ہے. واقعی الحمدللہ. الحمدللہ. ابھی انگلش کی کلاس میں بھی نا نشمی نے ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے نا, وہ بتا رہی ہے مجھے کہ میں نے نا مطلب کلاس شروع کی, اور رمضان سے ماشاءاللہ میں نے سب کو, میں نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگ شروع کریں, تو رمضان سے اس نے ماشاءاللہ شروع کیا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ اتنی لرننگ ہو رہی ہے میری, اور کانسیپٹ پکے ہو رہے ہیں. تو باقی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ باقی سب بھی وہ ضرور کوشش کریں آگے آنے کی, کیونکہ بس ہمارا مقصد جڑے رہنا ہے, اور پھر ہی پکی ہوں گی چیزیں. بس ادھر سے ہم ہٹے اور ادھر سے ہم گئے کام سے, سمجھیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک ہے, وہ میں نے بات کی تھی, ہما جی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں کر دوں گی, لیکن وہ انگلش میں کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو اچھا ووکیبلریز انگلش میں چاہیے. ابو دھابی میں ہوتی ہیں 2 بہنیں, تو وہ اچھا کہہ رہی ہیں مجھے ووکیبلریز جو ہے نا وہ مجھے جیسے مضاف مضاف ہے یا اس طرح جو بالکل, مجھے ہاں ہاں ہے نا, مجھے انگلش میں, انہوں نے اردو نہیں پڑھی ہے, وہ پاکستانی, وہ وہیں رہی ہیں مستقل نا شروع سے ہی,
تو پھر میں نے گروپ میں بھی ڈالا تھا، تو ایک دو لوگوں نے، ایک نے تو کہا کہ ہاں میں کرتی ہوں، لیکن اب مجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے وہ. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ پیاسا کنویں کے پاس آ ہی جاتا ہے، جس کو صحیح میں جس کو خواہش ہوتی ہے وہ پھر لازم آ ہی جاتا ہے انشاءاللہ. ہاں چلیں آگے چلتے پھر ہیں. ہے جی اسماء خمسہ، جیسے ابن، اخن، ہمن، فمن اور ذو، تو یہ بھی جو ہیں یہ فرعی علامت ہوتی ہے، یہ بھی فرعی ہوتے ہیں. یہ کب فرعی ہوتے ہیں ان کی علامتیں جویریہ؟ جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں. بن کر آتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں ہیں. پھر یہ نا لیٹرز سے شو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حرکات کی بجائے یہ لیٹر سے. کون کون سی کس کس سے شو ہو رہی ہوتی ہے علامت رفع؟ کس سے شو ہو رہی ہوتی ہے؟ ابو کا واو سے. ٹھیک ہے، دیکھو لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہاں، علامت الرفعی الواو. ٹھیک، علامت النصب الالف، علامت الجر الیاء. ٹھیک ہے، کہ ان میں پھر اصلی علامت تو رفع کی وما فتحہ کسرہ، لیکن اسماء خمسہ میں جو رفع کی علامت واو، نصب کی الف اور جر کی یا، یہ پھر ظاہر ہے پھر یہ اصلی تو نہیں ہے، تو یہ پھر فرعی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوں گی؟ جب یہ مضاف بن کر آئیں گے تب استعمال ہوں گی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے نوشین نے بہت خوبصورت مثال لکھی ہے غیر منصرف کو یاد رکھنے کی. غیر منصرف میں فرعی علامت محمد علی ابراہیم، اتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علی کی وجہ سے حالانکہ ابراہیمی ہونا چاہیے تھا پھر اصولاً تو، رائٹ، لیکن وہ ابراہیمہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی کی نوشین انہوں نے چیٹ میں لکھ کے ہمیں بتایا کہ درود شریف میں جو ہے اس کی مثال غیر منصرف کی بہت اچھے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، اور پھر وہ بھی ہے نا کہ بس 6 نام یاد رکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پھر غیر منصرف ہیں. ہاں، ہاں لیکن پروفٹ پروفٹس میں نا، لیکن جنرل نیمز میں جو ایریا یہ نہیں رول چلے گا، صرف پروفٹس کے نیمز میں چل سکتا ہے یہ. ہاں جی، صرف پروفٹ میں مطلب مردوں کے ایسے نام جن کے لاسٹ میں الف نون آئے، یا جن کے نام مردوں کے ایسے نام جن کے نام کے آخر میں گول تا آ جائے، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ایک کسی دن ہم اس کو الگ سے اس کو کر لیں گے، یہ ڈیٹیلڈ ٹاپک الگ سے خود ہے یہ انشاءاللہ. ہاں، آج فرائیڈے کلاس میں غزالہ کروا رہی ہیں آپ سے، مصطفیٰ جانتی ہوں، وہ یہی منصرف غیر منصرف کا انشاءاللہ ریوائز کروائی. ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے لگا. ہاں، غزالہ کو جانتی ہوں میں. ہاں، وہ بتا رہی تھی. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک، اچھا آج اسی پہ ہے ریویژن. جی آج اسی پر. اگر میری کلاس نہ ہوئی تو آئی وڈ لو ٹو جوائن انشاءاللہ. اگر شاہ صاحب کی کلاس نہ ہوئی تو پھر میں ضرور جوائن کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ ان کی ریکارڈنگ کر رہی ہیں جویریہ ان سیشنز کی؟ نہیں، ریویژن سیشنز کی نہیں، اوہ اچھا. ریکارڈنگ تو نہیں کر رہی میں. حالانکہ ویسے کر لو تو بہت ایک وہ گریٹ ایسٹ ہوگا انشاءاللہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے. ہاں نا، مطلب وہ ٹاپک لکھ کے ریویژن، اگر کوئی بھی اس کی ریویژن کرنا چاہے تو دوبارہ وہ ریکارڈنگ سن لے، کیونکہ تو ٹاپک وائز ریویژن ہو رہی ہے نا، تو بہت ہی اچھی چیز ہو رہی ہے. تو دیکھو ہاں، تو ریکارڈنگ کر لو، اگر کسی کو وہ ٹاپک ریوائز کرنا ہو تو وہ ریکارڈنگ سن لے آرام سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. چلیں تو ہم نے بات کر لی کہ جو اسماء خمسہ ہیں ان کی علامتیں بھی جب وہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی علامتیں بھی فرعی علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسماء خمسہ ہیں کون کون سے؟ ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو. ٹھیک ہو کیا؟ جی ہاں جی. اور یہ وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو اسماء خمسہ ہے نا، ان کی علامتیں کب اس طرح سے ہوتی ہیں؟ جب وہ اذا کانت مضافتن. ٹھیک ہے، جب کسی کی طرف اضافت ہو، ان کی مضاف بن کے آئے. ٹھیک ہے، الی غیری یا متکلم، یا متکلم کے علاوہ. یعنی اگر لی اخون، جیسے ایک منٹ فاطمہ بیٹے پانی اچھا ہے ادھر. جی جویریہ آگے چلیں.
جی مطلب یہ ابن اخن ہمن اور فمن جب یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو تینوں اعرابی حالت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. ابھی اخی ہمی فی اس طرح کی ہوتی ہے ان کی اعرابی حالت. جی یعنی جیسے نہیں اس وقت کے جیسے جب یہ اگر میں یائے کہوں متکلم ہاں جب یہ کے یائے ساتھ مضاف متکلم بنتے ہیں ہاں جی تو اس وقت پھر یہ ایک ہی اعرابی حالت میں رہتے ہیں پھر یہ. ہاں اور جیسے ابھی اخی ہاں ٹھیک ہے امی ہاں بالکل وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ بلکہ پھر کیا کہنا چاہیے اس وقت وہ کیا وہ معرب ہوتے ہیں. جی کیا بات ہے ہاں جی جیسے یہاں پہ تو ہے نا لی اخون یہ تو خیر ویسے ہی اس کی دی یہ تو یہاں تو کسی سے بھی نہیں بنے ہوئے وہ مضاف بنا ہی نہیں ہوا نا ٹھیک ہے. جی اخون تو بالکل ایک اضافت کے بغیر آیا ہوا ہے تو یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ لی اخون میرا ایک بھائی ہے. یہ کون سی حالت میں ہے جویریہ یہاں پہ یہ اخون رفع حالت ہے نا. ہاں بالکل رفع حالت ہے اور اس کا عامل کیا ہے کیا سبب ہے کیوں یہ رفع میں ہے میرا بھائی کیوں رفع میں وہ خبر بن کے آ رہا ہے نا. ہاں صحیح لیکن چلیں خبر نہیں بن کے آ رہا یہ مبتدا مؤخر ہے ٹھیک ہے اس کی خبر ہے لی. ہاں انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں گے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس. بہرحال مبتدا ہو تب بھی وہ حالت رفع میں ہوتا ہے خبر ہو تب بھی حالت رفع میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. آگے اگلا والا جملہ پڑھیے. سألت اخن ہوں سألت اخن یعنی میں نے سوال کیا میں نے سوال کیا بھائی سے. ٹھیک تو یہاں پہ کون سی حالت میں ہے اخن نصبی حالت میں ہے کیوں کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے. بالکل بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے اگلا جملہ. اگلا ہے انتا کا اخن کہ میں میں کہاں سے آ گیا نہیں انتا تو اپنے بھائی کی طرح تو بھائی کی طرح ہے نا. انتا یا انتی دونوں لگ سکتا ہے تو مطلب تو انتی بہن کیسے یا لگ تو سکتا بھائی. ہے انتی تو اختن کی طرح ہوگی نا. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہن بھی تو بھائی کی طرح ہو جاتی ہے کبھی کبھی لگتی نہیں تو کیسے اچھا ٹھیک ہے اور اس سینس میں ٹھیک ہے میچ ہوتا ہے نا. تو چلے انتا کا اخن اور ک کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا کیونکہ یہ حرف جار ہے. حرف جر ہے بالکل ٹھیک. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسماء خمسہ ہیں جب یہ اضافت کے بغیر آئیں گے تو پھر یہ ان کے اعراب اصلی ہوں گے ٹھیک ہے نا ان کی علامات اصلی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ضمہ فتحہ کسرہ سے ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک. لیکن اگر یہ اضافت کے ساتھ ہوں گے تو پھر یہ علامات فرعی ہوں گے ٹھیک ہے. ہاں واو الف اور یا سے نظر آئیں گے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے کہ جب یا متکلم کے ساتھ آئیں گے تو پھر تو وہ پھر بھی ہم ان کو یہی کہیں گے کہ علامتیں فرعی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی نا. یعنی جیسے میں کہوں کہ ابھی جیسے جا ابھی میرے والد آئے میرے والد صاحب آئے ہاں اب جا آیا ابھی میرے والد صاحب آئے ٹھیک. تو ابھی کس مطلب جو اب یہاں پہ فاعل کون ہے میرے والد صاحب لیکن وہ یا کی وجہ سے سمجھ آ رہی ہے نا سب کو کہ میں بورڈ جی وہ کھول کے لکھ کے دکھا دوں. نہیں بالکل سمجھ آ رہی ہے وہ واو ظاہر نہیں ہو رہا نا. ہاں میں ایک منٹ نا لکھ لیتی ہوں تاکہ شاید اگر کسی کو جیسے میں یہ مثال بول رہی ہوں. جی ٹیچر وہ یا متکلم بھی مضاف ہی ہوگا نا مضاف الیہ ہوگا نا. بالکل بالکل. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ علامتیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. یا متکلم میں تو جا ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس طرح سے ٹھیک میرے والد صاحب آئے. اسکرین نظر آ رہی ہے نا سب کو وائٹ بورڈ کی. جی اچھا تو جا ابھی یعنی میرے والد صاحب آئے
ٹھیک. اب اس میں جو یہ ابن ہے یہ ابھی با کے نیچے کسرہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے نا, لیکن یہ فاعل ہے. اچھا اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ رأیتو ابی, رأیتو ابی, تو اب اس میں کیا ہے ابھی؟ جی مفعول ہے, لیکن ابھی بھی بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے مجھے, کوئی فرق تو آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ سلمتو یعنی سلام کیا, رائٹ, سلمتو, اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہم علی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سلمتو علی ابی, میں نے اپنے والد صاحب کو سلام کیا. جی بتائیے کوئی چینج نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو؟ سلمتو علی ابی, رائٹ, علی ابی, کوئی چینج نہیں نظر آ رہا. ہاں ہاں, جب یائے متکلم کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر وہ اس کا اعراب جو ہے وہ فرعی نہیں, یعنی نہ وہ واو یا وہ لے رہا ہے, یعنی کائنڈ آف, یہ تو بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مبنی ہی ہو گیا, بلکہ کہ چینج آ ہی نہیں رہا اس میں کسی طرح کا بھی, ہے نا. ایک ہی شکل میں رہ رہے ہیں نا پھر. ہاں بالکل. جو پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بک میں اگزامپل تھی لی اخن, ٹھیک ہے, انتا کا اخن, ٹھیک ہے, اور دوسری جو تھی اس میں وہ فتح کے ساتھ ضمہ سے نظر آ رہے تھے وداؤٹ اضافت, لیکن جب اضافت ہوگی تو واو الف یا سے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ان کے لیکن جب یائے متکلم کے ساتھ آ جائے تو نظر ہی نہیں آتا, مطلب ٹھیک ہے, ناصلی نہ فرعی, تو یہ مبنی کائنڈ آف ہو جاتا ہے یائے متکلم کی وجہ سے, کیونکہ یائے متکلم اپنے سے پیچھے کسرہ ہی لے گا, بس یہ تو ڈیفینیٹ ہے نا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو؟ مصطفیٰ اس کو یہ بھی بولیں گے کہ اس کا اعراب مقدرہ ہے, جیسے وہ ہے تھا چھپا ہوا جو ہے, ایسے بھی بولیں گے اس کو, یا مبنی ہی بولیں گے؟ ہاں اس کا ہاں اعراب مقدرہ کہہ سکتے ہیں آپ, میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو یہ ہم نے بات کر لی اسماء خمسہ کی. ٹھیک ہے, اگلی چلے, اگلی کوئی اور آ جائے, کوئی اور شاباش جلدی سے اگلی کیٹیگری. جزاک اللہ خیرن جویریہ, بارک اللہ فیکی. جی مصرفت میں کر رہی ہوں. جی جی ہما. جی, جمع سالم مذکر جو ہے اس کی بھی فریہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ یعنی کہ ویسے تو دمہ سے ہونی چاہیے نا شو, لیکن مدرس ہونا جیسے واو جمع سے شو ہو مذکر رہی ہے. سالم میں جیسے جمع مؤنث سالم کا بھی آیا تھا, لیکن وہ جی اس میں صرف ایک اس کی حالت فرعی تھی, ہے نا, کون سی علامت فرعی تھی اس کی؟ جمع مؤنث سالم. اس میں نصب نہیں آتا نا, بالکل, سماواتی. ہاں, حالت نصب جو ہوتی ہے نا اس کی, یہاں علامت نصب وہ فرعی ہوتی ہے. جی ٹھیک, لیکن اس میں جمع مذکر سالم میں کیا لکھا ہے؟ کل العلامات. ٹھیک, جی, اس ساری میں علامات جو ہیں وہ ساری فرعی ہوتی ہیں. جی, جیسے کہ علامت رفع جو ہے وہ یعنی کہ دمہ سے شو ہونی چاہیے نا, تو وہ اصلی کہلائے گی اگر دمہ سے ہوگی, لیکن یہاں پر دمہ سے نہیں ہوتی, وہ واو سے ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے وہ فرعی ہے. کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے. اور علامت نصب جو ہے وہ یا سے شو ہو رہی ہے, کیونکہ جو ہے ویسے تو یہ وہ ہونا چاہیے نا, اصلی فتحہ سے شو ہوتی ہے. مدرسینہ, یہ یہاں پر اس سے یا سے ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آگے کا جی جی بالکل. اور علامت جر جو ہے وہ تو ویسے تو نارملی جو اپنی اصلی حالت میں ہوتی ہے وہ کسرہ سے ہوتی ہے, لیکن یہاں پر بھی کسرہ کے بجائے یا سے شو ہو رہی ہے, وہی والے جو اوپر مثال ہے مدرسین. بالکل مدرسین. جی صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جمع مذکر سالم کی جو علامتیں ہیں وہ بھی فرعی ہوتی ہیں, ساری علامتیں. ٹھیک ہے, تینوں علامتیں. جی جمع مؤنث سالم کی صرف ایک علامت. ٹھیک, آگے چلیں. جی, مثنیٰ کی جو علامات ہیں وہ بھی ساری فرعی ہوئی ہیں. جیسے کہ علامت رفع جو ہے وہ
ویسے تو رفع دمہ سے ہوتی ہے نا اصلی والی، لیکن اس میں مثنیٰ میں الف سے آ رہی ہوتی ہے. آنی کی آواز سے ہم لوگ پہچانتے ہیں نا رفع کی حالت جو بالکل ہوتی ہے اس کی. بالکل. تو وہ جیسے کہ کتابانی یا طالبانی، تو یہ رفع حالت ہے لیکن الف سے شو ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ہم اس تو کو پھر آواز سے بھی فرعی ہے، پہچانتے ہیں نا. پھر علامت فرعی ہے. ٹھیک ہے. جی فرعی ہے. اور علامات نصب جو ہے وہ ویسے تو نارملی فتحہ سے ہوتی ہے جو اصلی علامت ہوتی ہے، لیکن فرعی علامت اس میں ہوتی ہے تو یہ بھی یا سے ہوتی ہے. بینا، بینا کی سوری بینی. بینی. ہاں ٹھیک ہے. آگے. جی. اور علامت جر جو ہے وہ بھی اصلی والی تو کسرہ سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اصلی نہیں اس کی بھی مثنیٰ کی اصلی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یا سے ہی ہوتی ہے. بینی جیسے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے تو علی بینی. بالکل ٹھیک. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے. آگے کون آئے گا؟ اب یہ وہ بات جو سعدیہ ریکال کر رہی تھی نا کہ اعراب مقدرہ، ٹھیک ہے، یعنی چھپا ہوا. مقدرہ کا مطلب چھپا ہوا. تو الاعراب التقدیری، اب اس پہ بات ہو رہی ہے. جی کرنی ہے بات کہ اگلی کلاس میں کریں؟ کہتے ہیں تو تھوڑی سی کر لیتے ہیں اس پہ بات، کہتے ہیں تو پھر اگلی کلاس میں کر لیں گے. یہ تو نہیں ہوا تھا نا مسٹر لاسٹ ٹائم. یہ نہیں ہوا تھا. ہاں یہ بلکہ یہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ بھی ابھی آج ہی ہم نے کیا ہے، یہ جمع مذکر سالم کے ہے نا، اس کی یہ بھی آج ہی کیا ہے. ہاں پھر کیا کہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کر لیں آگے؟ تھوڑا سا وہ ذرا ووٹنگ کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں. یہ چیٹ میں لکھنا ہے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آگے کر لیں. اگر زیادہ لوگ چاہ رہے ہوئے تو پھر ہم آگے چلیں گے، ورنہ پھر وائنڈ اپ کر دیں گے. سب لوگ سوچ سوچ کی ہینڈ ریز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پھر اگلی کلاس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ نہیں کیا. ہاں جمعے کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چلے الحمدللہ ہماری اچھے سے ریویژن ہو گئی ہے نا. تو باقی جو اگلا کانسیپٹ نیا ہے تو انشاءاللہ، نیا تو نہیں، ہاں ریویژن ہی ہے اس کی بھی، لیکن اینی ویز انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خير. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.